یہ جاہلوں کا عمل ہے جو اسلام آنے سے پہلے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو قتال کا مہینہ سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی حرام ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہوا؟ فلانے کام سے جا رہا تھا، وہ اس کی شکل دیکھ لیا، میرا کام ہی بگڑ گیا، استغفر اللہ۔ فلانے کام سے جا رہا تھا، بلی سامنے سے چلی گئی، میرا کام خراب ہو گیا۔ عام طور سے ہم ماحول میں دیکھتے ہیں، اس کی شکل دیکھیں تو کوسا بھی کاما نہیں ہوتا، اس کی شکل صبح ہی دیکھ لیے تو دن بھر میرا خراب گزرتا۔ یہ بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ کام کو بنانے والا اللہ ہے، کام کو نہ بنانے والا اللہ ہے۔ ولا عدوہ، اور کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی معیت میں صحابہ کرام کو جو خیبر کی فتح ملی وہ سفر کے مہینے میں، اور شادیاں نہیں کرتے ہیں اس مہینے میں۔ میں کل پوچھ رہا تھا کسی سے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے سفر میں، مجھے نہیں معلوم۔ شادیاں نہیں کرتے، دکان اوپن نہیں کرتے، مکان نہیں بناتے، سفر نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے، شادیاں طے نہیں کرتے، دکان کی اوپننگ نہیں کرتے، بہت سارے کام اس سفر کے مہینے میں لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کہاں سے لیا اسے؟ کہاں سے ملا؟ یہ شادی نہیں کرتے، شادی کا ڈیٹ نہیں رکھتے، اور بعض لوگوں میں اپنے بہوؤں کو مائکے بھیج دینے کا رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شرکیہ اعمال سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ سفر کا مہینہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے سیرت پہ چلتے ہوئے مسلمانوں کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سفر کے مہینے میں ہم شادیاں کریں، سفر کے مہینے میں ہم شادیاں کریں، تاکہ مشرکین کی مختلف مشرکانہ اور بدعتی اعمال سے مخالفت ہو سکے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک بہت بڑا جھوٹ جو کہا گیا، ایک ہے 13 تیزی۔ ایک 13 تیزی منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر کے شروع کے 13 ایام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار آیا۔ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ بخاری مسلم کے حوالے سے تمام سیرت نگاروں نے، تمام سیرت، یہاں تک کہ مکتب بریلویت کے بہت بڑے عالم جن کو لوگ مرزا غلام کیا نام ہے ان کا، احمد رضا بریلوی کے حوالے سے انہوں نے بھی لکھا، سارے علماء نے لکھا، اسلاف نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے اور محدثین نے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 29 سفر سے ہوئی، اور یہ لوگ بدھ کا دن مناتے ہیں، سفر کا آخری بدھ۔ ہریالی پہ چلنا، ہریالی دیکھنا، باغات میں جانا، پکوان بنانا، ساری چیزیں لے جانا، وہاں کھانا، ابھی بھی یہ سارے شرکیہ کام چل رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، جس دن محمد رسول اللہ بیمار ہوئے وہ بدھ کا دن تھا، اور سفر کی 29 تاریخ تھی۔ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ، اور ایک بات تو جانیے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات شدہ نہیں مانتے ہیں، وہ نبی کی بیماری کی بات کرتے ہیں۔ ارے جب نور مرا نہیں تو نور بیمار کیسے ہوا؟ تمہاری بات مارا سر پھوٹا گھٹنا۔ کسی نے کہا کہ میں نے دیوار سر میں مارا اور گھٹنا پھوٹ گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ سر دیوار میں ماریں گے تو سر ہی پھوٹے گا، گھٹنا نہیں پھوٹے گا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر دیوار میں مارتے ہیں اور گھٹنا دکھاتے ہیں، جو بالکل عجیب بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو بیمار ہوئے، اور آپ کی بیماری 13 یا 14 دن کی تھی جو مرض الموت میں آپ گرفتار ہوئے۔ اب دن گنے آپ، جس شفا یابی کو یہ لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، آخری بدھ سفر کا، اس دن اللہ کے نبی بیمار ہوتے ہیں، اور ان کے اگر یہ لوگ خوشی مناتے ہیں تو اللہ کے نبی کی بیماری پہ خوشی مناتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اس سے 7 دن آگے جائیں، اس سے 7 دن آگے جائیں، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن آتا ہے، 7-5 12، 7-5 12، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اگر بدھ کا ہی دن لیں، جس دن محمد رسول اللہ 7 مسکیدے پانی ڈال کے ممبر رسول پہ تشریف لے گئے، کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
منبر رسول پہ بیٹھ کر کے وہ پیغام دیا، اس پیغام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ منبر رسول پہ بیٹھے، سر پہ پٹی بنی ہوئی تھی، وہ بھی بدھ کا دن تھا جس دن آپ نے یہ پیغام دیا پوری امت کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں اور تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ ہونے کے بعد جو سب سے پہلا پیغام دیا منبر پہ بیٹھ کر کے، وہ بھی بدھ کا ہی دن تھا، لیکن ربیع الاول کے مہینے کا بدھ تھا، سفر کا بدھ نہیں تھا۔ اور اگر آپ کو بدھ کے دن اللہ نے شفا یابی دی تھی تو کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھاس پہ گھومنے گئے تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس پہ پکنک بنانے گئے تھے؟ کسی صحابی سے بات ثابت نہیں ہے۔ یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے کہ کسی دن کو خوشی کا دن بنا لیا جائے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں خوشی کے 2 دن عطا فرمائے، اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشی کے 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ سیر و تفریح کے لیے جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 63 سال کی زندگی میں جن باتوں کو بتایا اسے بھول گئے۔ آخری وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو بھول گئے، گھاس پہ گھومنا شروع کر دیا۔ ہائے رے مسلمان، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ گھاس پہ گھومنے لگے، مسجدوں کو چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، حق چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، شرک کرنے لگے، جس کے بارے میں آپ کو آج یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ اسی منبر پہ بدھ کے دن بیٹھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ یہ محمد الرسول چھان جائے تاریخ کے کتابوں، سیرت کے کتابوں، بخاری اور مسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی نے اسی بدھ کو جو ربیع الاول کا بدھ ہے پہلے عشرے کا، اسی بدھ کے دن سر پہ پٹی بندھی ہے، بخار ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی۔ اللہ، یہ پیغام یاد نہ رہا، یہ پیغام یاد نہ رہا۔ اور باتیں تو بہت ساری لی میرے دوست اور بزرگوں، قوم عاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی عمل منحوس نہیں ہوتا، انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں۔ جب انسان منحوس ہو جائے، اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے تعلق سے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، کہ جب ہم نے قوم عاد کو آندھی اور طوفان کے عذاب میں گرفتار کیا، وہ دن ان کے لیے منحوس نہیں تھے بلکہ قوم عاد کے اعمال منحوس تھے۔ قوم عاد کے اعمال منحوس تھے، وہ اپنے عمل کی وجہ سے، جیسے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے اعمال کی وجہ سے منحوس ہو چکی ہے۔ مسجدوں سے دور ہو کے، نمازوں سے دور ہو کے، اعمال صالحات سے دور ہو کے آج مسلمانوں کی اکثریت نحوست میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اگر ان پہ کوئی عذاب آئے تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی رحمت نازل نہیں ہوگی جو ان کو اپنے رحمت میں ڈھانکے۔ یہ نحوست زدہ لوگ جو دل کو منحوس سمجھتے ہیں، ارے تو خود ہی منحوس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ آخری چہارشنبہ، سفر کے مہینے کا آخری بدھ،